الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله
اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر تساں احباب نے نبی علیہ السلام دے حقوق جو امت دے ذمے نے او بیان فرمائے۔ آج دا ایک خطبہ جمعہ بھی ایسے ہی عنوان تے ہے، اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جیڑا حق میں بیان کرنا چاہنا، جو کہ نبی علیہ السلام دا امت دے ذمے ہے، او اے ہے کہ آپ علیہ السلام تے کثرت دے نال درود پڑھیا جائے، اور آپ علیہ السلام تے سلام بھیجیا جائے۔ درود و سلام نبی علیہ السلام تے بھیجنا، اے اللہ نے امت دے ذمے اپنے نبی دا حق لگایا ہے، اور امت دے اوپر اے ضروری ہے کہ اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کثرت نال درود و سلام بھیجیا جائے۔ حضرات، جتھوں تک اس حق دا حکم اللہ نے دیتا ہے قرآن دے اندر، قرآن دی آیت میں تواڈے گوش گزار کی تھی، اے سورہ احزاب دا ایک مقام ہے جو میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ یہ اندر اللہ عظیم و برتر نے ایمان والیاں حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والیو، میں اور میرے فرشتے نبی علیہ السلام تے درود بھیجنے ہاں۔ میں توانوں بھی حکم دینا ایمان والیو، تسی بھی میرے نبی تے درود و سلام بھیجیا کرو۔ یہ ایسا عمل ہے، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر وچ لکھی ہے کہ اس عمل دے اندر آسمان والے اور زمین والے سارے ہی برابر ہو جاندے نے۔ آسمان والے بھی نبی علیہ السلام تے درود بھیج دینے، اور زمین والیاں نو بھی حکم ہو رہا ہے کہ میرے نبی تے درود و سلام بھیجو۔ آسمان والیاں تو مراد تمام فرشتے آسمانہ دے نبی علیہ السلام تے درود بھیج دینے، اور رب فرماندے نے میں آپ بھی اپنے نبی تے درود بھیجنا۔ اس واسطے اے ایمان والیو، تسی بھی میرے نبی تے درود و سلام بھیجیا کرو۔ اللہ دا درود بھیجنا اے ہے، یہ دے متعلق علماء نے کئی قسم دیاں باتاں بیان فرمائیاں نے۔ بنیادی طور تے
مختصر بات یہ ہے کہ رب دا درود بھیجنا اے وے کہ اللہ اپنے نبی دے تذکرے اللہ اپنے فرشتیاں دے اندر کر دے. اور ایک معنی ادا یہ بھی کیتا گیا ہے کہ رب اپنے نبی تے رحمت نازل فرماند ہے. ایک معنی ادا یہ بھی کیتا گیا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر دے درجات بلند فرماند ہے. یہ سارے معنی نے درود رب دے بھیجن دے اور فرشتے درود بھیجتے نے. اونا دا درود بھیجنا اے بے کہ وہ اللہ کو دعاواں کرتے نے اللہ اپنے آخری پیغمبر دے درجات اور بلند فرما, اللہ اپنے آخری پیغمبر دی عظمت اور بلند فرما. اے آسمان والیاں دا درود بھیجنا ہے تے رب اہل ایمان نو بھی اس بات دا حکم دے رہے ہیں. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اللہ تے دے فرشتے نبی علیہ السلام تے درود بھیج دینے. اور اے میں دس چکے ہاں کہ رب دا درود بھیجنا اللہ دی رحمت دا نازل کرنا ہے یا اللہ دے نبی دے درجات نو اور بلند کرنا ہے یا اللہ دا اپنے پیغمبر دے فرشتیاں دے اندر تذکرے کرنا ہے. اے رب دا درود بھیجنا ہے اور فرشتیاں دا درود بھیجنا اللہ کو دعاواں کرنا ہے. تے رب ایمان والیاں نو بھی حکم دیندا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. تسی بھی میرے نبی تے درود بھی بھیجیا کرو تے سلام بھی بھیجیا کرو. ہن اے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میرے نبی تے درود و سلام بھیجو. علماء کرام نے لکھے ہے کہ اللہ دا اے حکم اس بات تے دلالت کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام تے درود و سلام بھیجنا امت دے اوپر واجب ہے, امت دے اوپر فرض ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے امت درود بھی بھیجے تے سلام بھی بھیجے. اور ایسے ضمن دے اندر علماء کرام نے لکھے ہے جیڑے لوگ میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود و سلام نہیں بھیجتے او لوگ اس وجوب دے جناب تارک نے اور ایدی وجہ تو گناہگار ٹھہرتے نے. رب دا حکم ہے اے ایمان والیو صلو علیہ وسلموا تسلیما. میرے پیغمبر تے درود بھی بھیجو تے میرے نبی تے سلام بھی بھیجو. رب نے حکم دیتا ہے, اللہ نے ذمہ لگا دیتا ہے امت دا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا حق ہے کہ میرے نبی تے درود و سلام بھیجو. ہن سلام کیویں بھیجنا ہے تے درود کیویں بھیجنا ہے, طریقہ کی ہے, طریقہ بھی سکھایا تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سکھا دیتا ہے. آؤ ذرا میں تواڈے گوش گزار کر دیا تھوڑا ہی تن کر. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ٹھیک ہو گیا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے خود ہی طریقہ سکھا دیتا ہے. جدوں آیتاں نازل ہوئیاں نا کہ اے ایمان والیو درود و سلام تسی میرے پیغمبر تے بھیجو تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو سلام اس طرح سکھاندے جس طرح قرآن دی کوئی سورت سکھاندے. حدیث وچ لفظ نے کہ نبی علیہ السلام نے سانو سلام کرن دا طریقہ انج سکھایا کما یعلمنا القرآن کما یعلمنا السورۃ من القرآن. جویں نبی علیہ السلام سانو قرآن دی کوئی سورت سکھان دے انجی نبی علیہ السلام
نے سانو سلام کرن دا طریقہ سکھایا، اور طریقہ کی ہے؟ طریقہ تقریباً ہر مسلمان نو آندا ہے، اللہ دے نبی سکھا گئے نے، ہن جو آپ سکھا گئے نے اے دے تو ود اپنی مرضی ہن کرنا کسے مسلمان واسطے جائز نہیں۔ میرے نبی کی طریقہ سکھا کے گئے نے، اور نماز پڑھ دیو نا تے تشہد وچ بیٹھ دیو تے پڑھ دیو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اگے کی پڑھ دیو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے او الفاظ نے جڑے سلام واسطے نبی پاک علیہ السلام نے سکھا دیتے نے۔ آپ فرماندے نے جدو سلام میرے تے بھیجنا ہے تے کیویں کر کے بھیجنا ہے؟ اے لفظ بولنے نے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دیاں تواڈے تے سلامتیاں ہون، رب تواڈے تے اپنی رحمتاں تے برکتاں نازل فرمائے۔ اے جڑے الفاظ نے نا اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے سکھائے نے۔ اے تو کسے نو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ جی نبی علیہ السلام تے ہون سامنے ہے کوئی نہیں، آپ تے وفات پا گئے نے، دنیا تو چلے گئے نے، تے اسی آنے السلام علیکہ تواڈے تے سلامتی ہوئے، جبکہ نبی پاک دے سامنے موجود کوئی نہیں۔ ہن اے بھی تھوڑی جی گل سمجھ لو، میں تے چونکہ کئیاں لوکاں نے نا انہاں لفظاں تو اے مسئلہ بنا لیا ہے، اے جی نبی پاک حالے بھی زندہ نے، ہر جگہ تے نبی پاک موجود نے، اسے واسطے تے اے لفظ پڑھے جاندے نے نا السلام علیکہ ایھا النبی۔ اے مطلب نہیں جیڑا لوکاں نے لے لیا ہے، نبی علیہ السلام وفات پا گئے نے اور آپ رب دیاں جنتاں چ آرام فرما رہے نے۔ میرے نبی دنیا دے اندر حیات تے زندہ نہیں، میرے پیغمبر ہر جگہ تے موجود نہیں، ہر جگہ تے اپنی صفتاں دے نال حاضر تے ناظر ہونا، ذات نہ نہیں صفتاں دے نال حاضر تے ناظر ہونا، اے صفت ہے عرش والے رب دی۔ رب ہر وقت ہر جگہ تے اپنی صفتاں دے نال موجود ہے، ذات دے اعتبار نال رب اپنے عرش تے مستوی ہے۔ رب تو علاوہ کوئی نبی تے کوئی ولی، کوئی امام تے کوئی پیر تے پیغمبر، کوئی جناب نبی یا نبی زادہ، کوئی یا اللہ تے کوئی ادنا، ہر وقت ہر جگہ تے موجود نہیں جے۔ ہر وقت ہر جگہ تے اگر موجود ہے تے رب اپنی صفتاں دے اعتبار نالے، ذات دے اعتبار نال نہیں۔ کدھرے شرک نہ کر بیٹھے آجے، کدھرے اللہ دے بارے غلط عقیدہ نہ بنا بیٹھے آجے۔ اس واسطے ایک گل پلے بن لو، رب ذات دے اعتبار نال اپنے عرش تے وے، بولو کتھے وے؟ رب ذات دے اعتبار نال عرش تے وے، او اللہ عرش تے مستوی، الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش تے مستوی ہے۔ ہاں صفتاں دے اعتبار نال، سنم دے اعتبار نال، ویکھن دے اعتبار نال، مدد کرن دے اعتبار نال، نصرت دے اعتبار نال اللہ ہر وقت اپنے ہر بندے دے نال ہوندا ہے، لیکن ذات دے اعتبار نال آسماناں تے وے تے رب تو علاوہ کوئی بھی ہر وقت ہر جگہ تے کسے بھی اعتبار نال موجود نہیں ہو سکتا۔ ہن جیڑی گل اے وے نا کہ اسی سلام بھیجنے تے آنے السلام علیکہ، تواڈے تے سلامتی ہوے تے آپ تے ہے ہی کوئی نہیں ایتھے، آپ تے رب دیاں جنتاں چ آرام فرما رہے نے، آپ دی قبر مبارک مدینہ المنورہ دے اندر ہے، تے پھر علیکہ کیوں آنے لوہنے دا حل سن لو۔ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے الفاظ صحابہ نو سکھائے،
آپ علیہ السلام فوت ہو گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے اندر اختلاف پیدا ہو گیا. بعض صحابہ کہنے لگے ہن نبی پاک دنیا تے نہیں رہے, ہن علیہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, ہن کہنا چاہیے السلام علی النبی, السلام علی النبی وعلی عباد اللہ الصالحین. تے جدوں صحابہ نے بعد میں اے گل آکھی نا تے بعض صحابہ جڑے کثرت دے نال انہاں کو جواب دیتا اگرچہ نبی علیہ السلام ہن دنیا تے نہیں رہے, آپ وفات پا گئے نے, پر اساں السلام علیکہ ہی آکھنا ہے. او جی تساں ہن علیکہ کیوں آکھنا ہے؟ صحابہ نے آکھیا جیڑے لفظ اللہ دے نبی سکھا گئے نے اسی انہاں لفظاں نو بدل نہیں سکدے. جیڑے لفظ نبی پاک دی زبان تو نکلے نے اسی انہاں نو بدل نہیں سکدے. آپ نے علیکہ ہی پڑھایا ہے, ہن پاویں آپ دنیا تے نہیں بھی رہے اساں علیکہ ہی آکھنا ہے. پر عقیدہ یہی ہے کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے, اللہ نو پیارے ہو گئے نے, جنتا کرام فرما رہے نے, پر علیکہ کیوں پڑھنا؟ کیونکہ میرے نبی دی زبان تو یہی لفظ نکلے نے. ہن اے جڑے الفاظ نے اے نبی علیہ السلام نے سکھائے نے آپ تے سلام بھیجن واسطے. سارے پڑھو ہاں, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. کڈے سونے لفظ نے, سلام ہوئے تواڈے تے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تے اللہ دیاں رحمتاں بھی ہون تے رب دیاں برکتاں بھی ہون. کڈے پیارے لفظ نے, کڈی پیاری دعا ہے. ہن اینو چھڈ کے تے اسی آکھیے نہیں اساں اے پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سن دے ہو نا اے جی اے کی کر دیو بے, اے جی سلام بھیج رہے ہیں نبی علیہ السلام تے. میں آنا جڑے لفظ نبی پاک نے سکھائے نے او تینوں بھیڑے لگ دے نے, یا ہونا تے تینوں اطمینان نہیں ہویا, تیرے نزدیک انہاں چ معاذ اللہ کوئی کمی رہ گئی سی جیڑا تو سلام دے لفظ کولوں جوڑ لے نے. جے تے میرے نبی دے لفظاں چ کو کمی رہ گئی سی تے پھر تو جوڑے تے کو گل سمجھ بھی آندی ہے. الیاذ باللہ, معاذ اللہ. مینوں دسو رب آندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور لوگوں میں تواڈے تے اپنا دین پورا کر دیتا ہے. رب آندا میں دین پورا کر دیتا ہے. تے ہن جے دین رب نے پورا کر دیتا ہے تے پھر نواں سلام بنان دی کی ضرورت ہے؟ اپنے کولوں درود کڑھن دی کی ضرورت ہے؟ اوہی سلام پڑھیا جائے جیڑا رسول اللہ نے سکھایا ہے, اوہی درود پڑھیا جائے جیڑا رسول اللہ نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سنو اوہی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. وہی اسی نبی پاک دی تعلیمات تو اگے ودن دی کوشش نہیں کرتے, اسی جائز ہی نہیں سمجھتے. اس واسطے الفاظ سلام دے نبی پاک نے کی سکھائے نے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے تے سلام دی گل میرے نبی نے سکھا دی تھی. پھر جدو میرے رب نے آکھیا نا صلو علیہ وسلم تسلیما, اے ایمان والیو تواڈا اے فرض بند ہے کہ میرے نبی دے اتے درود و سلام بھیجیا کرو. صحابہ پھر آئے تے آگے آمدے نے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے تے اساں سکھ لیا تواڈے کولوں کہ سلام کیویں بھیجنا ہے, اے تے سانو سونیا پتہ لگ گیا ہے. ہن اسی ایک سوال اور کرنا چاہنے ہاں,
رب نے دو حکم سانو دیتے نے، سلام بھی بھیجو تے درود بھی بھیجو۔ سلام دی تے جائے تساں سانو دس چھڑیے تے نالے تھے ایک اور بھی گل سمجھ آئی، اے جڑا نبی پاک نے سلام سانو سکھایا نا، اے اسی جدوں بھی نماز پڑھنے آٹومیٹکلی نبی پاک تے سلام پہنچ دے۔ سانو وکھریاں کوئی مجلساں قائم نہیں کرنیاں پیندیاں، الگ تو سانو درود و سلام دیاں محفلاں نہیں سجانیاں پیندیاں۔ اسی فرض پڑھیے پھر بھی سلام جا رہے ہے، اسی نفل پڑھیے پھر بھی سلام جا رہے ہے، فجر پڑھیے پھر بھی سلام جا رہے ہے، زور پڑھیے پھر بھی سلام جا رہے ہے، عصر پڑھیے پھر بھی سلام جا رہے ہے، مغرب پڑھیے پھر بھی سلام جا رہے ہے، عشاء پڑھیے پھر بھی سلام جا رہے ہے، وتر پڑھیے پھر بھی سلام جا رہے ہے، تہجد پڑھیے پھر بھی سلام جا رہے ہے، اشراق پڑھیے پھر بھی سلام جا رہے ہے، چاشت پڑھیے پھر بھی سلام جا رہے ہے۔ اوے اسی نبی پاک دا نام لئیے تے نال کی آنے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے نبی تے درود بھی بھیج تے سلام بھی بھیج۔ اسی نبی علیہ السلام تے درود و سلام جنہ کو اسی بھیجنے ہاں، شاید ہی دنیا چ کوئی اور انہا بھیج سکے۔ اوے اسی تے دن رات نبی علیہ السلام تے درود و سلام بھیجنے ہیں، اللہ سانو اور توفیق عطا فرمائے۔ ان سے آباندے نے سونے ہیں سلام دا تے پتہ لگ گیا ہے کہ سلام انج کر کے بھیجنا ہے، السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دے نبی کیف نصلی علیکہ، انہیں بھی دس چھڑو درود کی میں تو آڑے دے بھیجیے، سلام دا دے پتہ لگ گیا ہے، ہم درود دی بھی جاج دا چھڑو درود کی میں بھیجنا ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جڑا درود سکھایا نا، او درود کافی ہے، کہو انشاءاللہ۔ سانو کسے مولوی دے درود دی لوڑ، کسے اعلیٰ حضرت دے درود دی لوڑ نہیں، کسے انڈیا پاکستان کسے سعودی مولوی دے درود دی لوڑ نہیں، سانو آئی درود کافی ہے جیڑا رسول اللہ نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی فرمان دینے قولو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، پڑھ لو سارے، کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے درود ہے جڑا نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، اور انشاءاللہ سانو ایک کافی۔ تسی آکھو کہ جی پھر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھ دے ہو؟ وہ اے بھی سانو نبی پاک نے سکھایا ہے، میں تے کسے نو غلط فہمی ہوئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام، بخاری دی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام لیا، تے میرے پیغمبر نے انہاں دا نام لے کے نال آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے نبی نے اپنی زبان تو صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ پڑھ کے امت نو دس چھڑیا کہ اے بھی درود پڑھیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اگلی بات ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے نبی دے سامنے اے درود پڑھ دے سن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے حدیث دیاں جیڑیاں قسماں نے نا، اونا چو ایک قسم ہے تقریری حدیث۔ تقریری حدیث انہوں آندے نے جیڑا کام میرے پیغمبر دے سامنے کیتا جائے
تے نبی پاک او دے تو منع نہ کرن انہوں آندے نے تقریری حدیث، اور او دا دوجا نام ہے سنت۔ بولو کی نام ہے؟ سنت۔ پتہ لگا میرے نبی دے صحابہ نبی علیہ السلام دے سامنے آندے سن صلی اللہ علیہ وسلم، تے میرے نبی نے منع نہیں کیتا، گویا میرے نبی نے مور لا دیتی ہے کہ اے بھی درود پڑھ سکتے ہو، پر نماز جو ہی پڑھنا ہے جڑا درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد تے اللہم بارک علی محمد، او سارا درود جڑا نماز جسی پڑھنے ہیں۔ اور لوگوں سنو، او ہی درود فرض نماز ویچے، او ہوئی درود نفل نماز ویچے، او ہوئی درود جنازے اندر ہے۔ مولویاں نے جنازے وچ درود پڑھے جڑا جاندا ہے نا، او دے وچ اپنے کولوں لفظ چوکھے کر لینے، او دے وچ الفاظ ودا لینے، کما صلیتا و ترحمتا، او پاویں و ترحمتا لفظ بڑا سونا ہے، پر چونکہ میرے نبی تو ثابت نہیں، اس واسطے اے تو بھی سونا کوئی لفظ ہوئے جدے تے مور میرے محمد دی نہیں لگی، او پڑھیا جا سکدا نہیں، پڑھیا جا سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اساں سون نہیں ویکھنا، اساں مور ویکھنی ہے۔ اساں کی ویکھنی ہے؟ مور ویکھ۔ اب بعض اوقات لوگ بازاروں چیز خریدن جاندے نے، ایک لوکل ہوندی ہے، ایک جناب کسے باقاعدہ بنی ہوندی ہے کسے دوجے ملک دی، کوئی جاپان دی، کوئی جناب مختلف امریکہ دی بنی ہے جی، ہیں جی، تے ہون اسی کی وینے ہیں؟ اسی سون وینے ہیں کہ مور وینے ہیں؟ دیکھیں ذرا، بعض اوقات جیڑیاں جاپانی چیزاں ہوندیاں نے او دے نالوں لوکل چیزاں زیادہ خوبصورت ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں؟ اور چائنا دیاں شیواں لئیے تے بتیاں ہی بڑیاں بلدیاں نے ویچ، انجی گل ہے نا، پر وہ مہینہ نہیں لنگدا تے بتیاں بھی بجھ جاندیاں نے تے ہر شے گل ہو جاندی ہے۔ وہ گل انجی ہے نا، ہن سون ویکھی دے کہ مور ویکھی دیے، تے دین میں جاندے ہو نہیں، لفظ بڑے سونے نے، جملہ بڑا سونے، الفاظ بڑے سونے نے، وہ سون نہیں ویکھنا، مور ویکھنی ہے کہ محمد الرسول اللہ دی مور کدے دے لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ذرا سنو، نماز جنازے دی ہوئے درود ہی پڑھیا جائے گا، نماز فرض ہوئے درود ہی پڑھیا جائے گا، نماز نفل ہوئے درود ہی پڑھیا جائے گا، دعا ہوئے درود ہی پڑھیا جائے گا، خطبہ ہوئے درود ہی پڑھیا جائے گا، اذان تو بعد دی گل ہوئے درود ہی پڑھیا جائے گا۔ اللہ سن توفیق عطا فرمائے۔ ہاں میرے نبی نے جڑے مختلف اوقات وچ مختلف درود دے الفاظ دسے نے، مثال دے طور تے صبح شام دے اذکار کرنے نے، او دے وچ بھی درود پڑھنا ہے، او دے وچ انہاں کو بھی پڑھیا جا سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ، یہ نہ بھی پڑھیا جا سکتا ہے۔ یہ ہن نبی پاک نے آپ ہی دسیا کہ صبح شام دے اذکار وچ تسی انہاں کو بھی درود پڑھ سکتے ہو، ٹردیاں پھردیاں انہاں کو درود بھی پڑھ سکتے ہو، تے جدوں میرے نبی دا نام آوے ادوں کی پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے سکھایا ہے، صحابہ نے پڑھیا ہے، میرے نبی دے سامنے کام ہویا ہے، آپ نے مور لگا دیتی ہے۔ اللہ سانو مسنون درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے میں دس دے ہاں، اے درود تنجینہ، درود ہزارہ، درود لکھی تے درود تاج تے ہورے کیڑا کیڑا درود مینوں انہیں کوئی نہ ہوندے سن، اے کوئی بھی میرے نبی تو ثابت، اے بات دے مولویاں آپ ہی جوڑ جاڑ کے بنائے نے۔ میرے نبی تو جڑا درود ثابت ہے، جڑا آپ نے سکھایا ہے، وہ شروع یہ تھا اللہم صلی علی محمد، اگو جا کے الفاظ کوئی ایک دو چار لفظاں دا فرق ضرور ہے بے،
پر شروع تو ہی ہوندہ ہے اللہم صلی علی محمد تے جڈا لمحہ درود تاج ہے تے درود ہزاری ہے تے درود لکھی ہے تے درود تنجین ہے ایڈا لمحہ میرے نبی نے کوئی بھی درود نہیں سکھایا میرے نبی نے جڑے درود سکھائے نے وہ سارے مختصر نے چند لفظاں دے چند جملیاں دے ایک کدی دو لینا ترے لینا بس درود ختم ہو جاندے مسنون پڑھو مسنون اور ضرور پڑھو کثرت نال پڑھو ہن اے دے پڑھن دا فائدہ کی ہوئے گا اے حق ہے نا اے سمجھ آ گئی جے نا کہ رب نے حکم دیتا ہے مینوں تو انو کی دیتا ہے سارے بولو کی دیتا ہے اللہ دا حکم وجوب تے دلالت کردا ہے درود پڑھنا واجب ہے اے نبی پاک دا حق ہے مسلماناں دے ذمہ تے پڑھنا بھی کثرت نہ چاہیے فائدہ کنا کوئے میں روایتاں کافی کٹھیاں کر کے لے آیا میں کہ میں احباب دے گوش گزار کرانگا پر وہ ایک آج ساڑی ورکشاپ سی طالب علمہ دی او دے اندر ٹائم تھوڑا زیادہ لگ گیا جی دی وجہ تو جمعہ دا ٹائم مختصر ہو گیا ہے میں ایک دو باتاں تواڈے گوش گزار کرتے ہیں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد اچھی آکو صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے درود پڑھن دی جڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اگر اسی حق نبی پاک دا ادا کرانگے سانو کی لبے گا لو سنو ذرا ایک دے بڑی مشہور روایت ہے نا نبی علیہ السلام فرماندے نے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرن ایس زمن دی اندر میں دو تین روایتاں دا خلاصہ تو آڈے سامنے پیش کرنا نبی علیہ السلام نے 4 گلاں بیان فرمائیاں نے کنیاں گلاں ایک روایت ہے 4 ہی نہیں میں تو کو آکھا جی 4 والی روایت میں نو وخا 4 گلاں 2-3 روایتاں جو کٹھیاں کر کے میں تواڈے سامنے پیش کر لگا وقت دے اختصار دی وجہ تو نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا میرے تے ایک وار درود پڑھ دے پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی رب کی کر دے فرمایا صلی اللہ علیہ عشرن جی تو لفظ صلاة اللہ والمنصوب ہوئے او تو معنی رحمت ہندہ ہے او تو معنی کی ہندہ ہے رحمت ہندہ ہے فرمایا صلی اللہ علیہ عشرن جیڑا میرے نبی تے ایک وار درود پڑھ دے اللہ دیتے 10 مرتبہ رحمتہ نازل فرماندہ ہے ایک وار درود پڑھئے 10 وار رب اپنی رحمتہ نازل فرماندہ ہے تے صرف 10 رحمتہ ہی نازل کر دے نہیں فرمایا وَرَفَعَهُ اللَّهُ عَشْرَ دَرَجَاتِ اللہ اس بندے دے 10 درجے اپنے ہاں بلند فرما دیندے 2 گلاں ہو گئیاں نمبر 3 فرمایا اللہ اس بندے دے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیندے تے ایتھے ہی بس نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا ایک وار میرے تے درود پڑھ دے اللہ دے 10 گناہ معاف فرما دیندے کنیاں گلاں ہو گئیاں 4 کنیاں ہو گئیاں درود کنی وار پڑھنے اچھا کنہ کو ٹائم لگے گا صلی اللہ کنہ ٹائم لگے 1 یا 2 سیکنڈ لگ دے نے یہ نہیں لگ دے نا جے بندہ تھوڑا تسلی نال پڑھے 1-1.5-2 سیکنڈ لگ دے نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 10 رحمتاں آسمان تو اتر ہوندیاں نے 10 درجے بلند ہو جاندے نے 10 نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے 10 گناہ معاف ہو جاندے نے جے نبی پاک دا حق ادا کریے تے امت نو آ لبدا جے ہون نبی پاک دے اتے درود جو سویرے 100 واری پڑھیے شامی بھی 100 واری پڑھیے تے ایک وار پڑھن 10 رحمتہ اترن تے 100 واری پڑھیاں کنیاں رحمتہ ہو گئیاں جی دی سویرے بھی رحمت اترے شامی بھی اینی رحمت اترے سویرے بھی اینیاں نیکیاں ملن شامی بھی اینیاں نیکیاں ملن سویرے بھی اینے گناہ معاف ہون شامی بھی اینے گناہ معاف ہون سویرے بھی اینے درجے بلند ہون شامی بھی اینے درجے بلند ہون اور تینوں اور چاہی دا کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ہے سندن ذرا کمزور ہے پر اس روایت دے
مفہوم نو نا ساڑھے ایک بابا جی رحمت اللہ علیہ نے منظم کلام منظوم کلام دی اندر جناب بیان فرمایا ہے درود پڑھن والیاں نو کی لبد ہے فرماندے نے نام نبی دا سن کر مومن حکم کنہ نو ہے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والیاں نو حکم ہے بے ایماناں نو تے ہے ہی نہیں کافرانو ہے ہی نہیں گستاخانو ہے ہی نہیں مشرکانو ہے ہی نہیں اے تے ایمان والیاں نو حکم ہے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آون نورانی ملک فرشتیاں نو آندے نے رب نے اس روایت دے مطابق فرشتے مقرر کیتے نے جیڑے دعا کرتے نے دعا کی کرتے نے درود پڑھنے والے واسطے اللہ بخش جنت تینو کتنی پیاری دعا ہے اور درود پڑھنے والے ہو اللہ بخش جنت تینو نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی اس واسطے میرے نبی دے درود کثرت نال پڑھیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہ چوکھا پڑھو گے رب انیاں چوکھیاں رحمتاں عطا فرمائے گا ایک حدیث سن لو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ دے پیغمبر رات نو اٹھے اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے راتاں نو اٹھن دی رب واسطے رات نو میرے نبی اٹھے تے آپ فرماندے نے ہائے قیامت آن والی ہے جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ قیامت آن والی ہے زلزلے آن والے نے میرے پیغمبر گویا اعلان کر رہے نے اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو اٹھ جاؤ رب اگے تہجد ویلے سجدے کر لو قیامت قریب ہے گویا میرے نبی نے اعلان کیتا ہے اٹھ کے نا اپنے صحابہ نو اپنے طالب علماں نو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں اٹھیا تے میں نبی پاک نو سوال کیتا میں کہ سونیا نماز پڑھنی ہے تو بعد دعا کرنی ہے تے اللہ دے پیغمبر میں تواڈے تے کثرت نال درود پڑھنا وا تے مینوں ذرا اج داسی دیو ہاں میں کنا کو درود تواڈے تے پڑھا کراں تے مینوں زیادہ فائدہ ہوئے گا آپ فرماندے نے اچھا چل جنہ تیرا دل کرے پڑھ لیا کر آمدے نے اللہ دے نبی تیسرا حصہ چوتھا حصہ میں درود پڑھ لیا کراں 3 حصے میں دعاواں کر لیا کراں چوتھا حصہ درود پڑھ لیا کر 4 حصے دعا دے کر لواں چوتھا حصہ میں درود پڑھ لیا کراں 3 حصے میں دعا کر لیا کراں آپ فرماندے نے اے بھی ٹھیک ہے وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ جے چوکھا کر لمیں تے بہتر ہے جے چوتھے حصے نالوں زیادہ کر لمیں تے بہتر ہے آندے نے اللہ دے نبی پھر میں ادھا درود پڑھ لواں گا ادھی دعا مانگ لواں گا آپ فرماندے نے بھی ٹھیک ہے وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر ہور ودا لمیں تے بہتر ہے آندے نے سونیا پھر میں سلوسان 2 تہائی سے یعنی 3 سے میں درود پڑھ لواں ایک ہی ساتھ دعا کر لواں فرمایا اے بھی ٹھیک ہے وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر اے تو بھی زیادہ کر لمیں تے بہتر ہے فرماندے نے سونیا پھر میں ساری دعا چ درود ہی پڑھ لواں گا ساری دعا وچ درود ہی پڑھ لواں گا تے میرے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے فرمایا اذن تو کفا ہموں کا ویغفر لک ذنبوں کا اگر تو درود ہی پڑھتا جائیں گا اللہ تیرے غم دور کر دے گا تیرے گناہ معاف فرما دے گا اگر تو درود ہی پڑھتا جائیں گا رب تیرے دنیا دے غم دور کر دے گا رب تیرے گناہ مٹا دے گا اور ایک حدیث دے لفظ انجوین ہے فرمایا تو کفا ہمک فی الدنیا والآخرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تیرے دنیا دے غم بھی دور کر دے گا رب تیری آخرت دے غم بھی دور فرما دے گا
اللہ اللہ جنہ درود زیادہ پڑھیا جائے اونیاں رحمتہ چوکھیاں، اونیاں برکتہ چوکھیاں، اونے فیض چوکھے، اونیاں چولیاں چوکھیاں پریاں جاندیاں نے۔ اللہ میں نے تو انہوں کسرت نال درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اے درود پڑھنا میرے نبی تے واجب ہے، جیڑا نہیں پڑھدا او دے متعلق حدیثاں 3 میں تواڈے سامنے رکھن لگا۔ ایک میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بخیل انسان ہوئے من ذکر تو اندہو فلم یصلی علیہ، میرا او دے کول نہ لے آ جائے ذکر کیتا جائے تے میرے تے درود نہ بھیجے، فرمایا سب تو بڑا کنجوس ہے۔ سب تو بڑا کون؟ جیدے کول میرا نہ لے آ جائے تے میرے تے درود نہ بھیجے۔ ایک روایت دے لفظ نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدے سامنے میرا ذکر کیتا جائے تو درود نہ بھیجے اللہ دیاں او دیتے لانتاں برسن۔ جے درود بھیجاں گے تے کی اترن گیاں تے جے نہ بھیجاں گے تے پھر لانتاں۔ ایک تیسری روایت نبی علیہ السلام فرماندے نے راغم انفن، راغم انفن، او بندے دا نک خاک آلودہ ہو جائے، ذلیل ہو جائے، خار ہو جائے۔ صحابہ فرماندے نے سونیا کدے متعلق فرما رہے ہو؟ فرمایا 3 بندیاں دے متعلق۔ نمبر 1 جدی زندگی چ رمضان آئے تے وہ اپنے رب نو راضی نہ کر سکے۔ جدی زندگی چ رمضان آئے تے رب نو راضی نہ کر سکے، او دا حق کے کو ذلیل ہی ہو جائے۔ نمبر 2 جدی زندگی دے اندر بڑھے والدین تے انہاں نو خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اللہ سن توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وہ بھی خاک آلودہ ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ نمبر 3 فرمایا جدے سامنے میرا ذکر کیتا جائے تے میرے تے درود نہ بھیجے، وہ بھی ذلیل ہو جائے، خار ہو جائے، ناکو دا خاک آلودہ ہو جائے۔ حضرات وقت دی قلت ہے، میں اینا الفاظ تے آج دا گفتگو میں ختم کرنا، ساری بات دا خلاصہ ہے کہ میرے نبی دا حق کے امت دے ذمے کہ میرے نبی تے کسرت نال کی بھیجیا جائے۔ تے آج دا جڑا دن ہے نا یوم الجمعہ، تے جڑی رات گزر گئی ہے لیلۃ الجمعہ، جمعہ دی رات تے آج دا دن، نبی پاک نے فرمایا جمعہ دی رات تے جمعہ دے دن، ایک جمعہ دا دن سارے دنہ جو افضل ہے، فرمایا اے دن کسرت نال میرے تے درود بھیجیا کرو، تسی جتھے بھی ہو گے درود پڑھو گے تو آڈا درود میرے تک پہنچایا جائے گا۔ کون پہنچاندہ ہے؟ رب نے فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لائیاں نے، فرشتے پہنچاندے نے، رب پہنچاندے، اور جدو اسی درود پڑھنے ہیں میرے نبی دے درجے بلند ہوندے نے، میرے نبی دا مقام بلند ہوندہ ہے۔ تے آخری گل درود پڑھن دے والے نال آپ نے فرمایا جدو بانگا بانگ دے وے اذان مؤذن آکھے فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُوا، جمیں جمیں مؤذن آندہ جاندہ تسی بھی آندے جایا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تسی بھی کی آکھنے؟ اسی تے آندے ہی کوئی نہیں، سانو تے پتہ ہی نہیں لگتا کدو اذان ہو جاندی ہے، تے پتہ لگ بھی جائے تے اسی ساڑیاں گلاں ہی نہیں مک دیاں۔ اوہ اللہ سانو اس پاسے بھی دھیان کرن دی توفیق دے۔ اچھا نبی پاک دی سفارش کنے کنے لینی ہے؟ سارے لینی ہے، تے کام تے سی کر دے کوئی نہیں سفارش والا۔ آپ نے فرمایا جدو بانگا بانگ آکھے نا او دے نال نال درایا کرو اشہد اللہ الہ، تسی بھی آکھیا کرو اشہد ان محمد رسول اللہ، تسی بھی آکھو، او آکے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تسا کی آکھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، او آکھے اللہ اکبر، تسی بھی آکھو اللہ اکبر، او آکھے لا الہ الا اللہ، تسی بھی آکھو لا الہ الا اللہ، بس موک گیا کم؟ فرمایا نہیں، ثم صلو علیہ، اذان دا جواب دے لیا جی سونیا دے لیا، فرمایا ہن میرے تے درود پڑھو، ہن میرے تے، نبی پاک آندے نے اذان دا جواب دے کے پڑھو، اذان دا جواب
تے اسی کی کرنے ہیں؟ اسی سپیکر کھڑکا کے پہلا نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، محلے والوں پتہ لگ جاتا اذان ہون لگی ہے۔ نبی پاک آندے نے اذان تو بعد پڑھو۔ ایڈا ساڈا دماغ خراب ہویا اسی پہلا شروع کر چھڑیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے وہ جی حرج کی ہے، درود ہی تے پڑھیا ہے۔ وہ حرج سب تو وڈا ہے وے میرے نبی دے حکم دی مخالفت ہو گئی ہے۔ یہ تو وڈا کو حرج ہے؟ وہ اس کائنات جے تو وڈا کو حرج ہے کہ میرے نبی دے حکم دی مخالفت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا بعد تو پڑھو، یہ پہلا پڑھتا ہے۔ فرمایا اذان سن لیجئے، ہن درود پڑھو۔ درود کیڑا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی، پورا درود پڑھنا ہے۔ آپ فرمان درود پڑھ لیا جی اللہ کے نبی پڑھ لیا۔ فرمایا ہن میرے واسطے رب کولو وسیلے دا سوال کرو۔ اے نہیں آکا میرے وسیلے نال منگو، آکھیا میرے واسطے رب کولو وسیلے دا سوال کرو۔ صحابہ نے آکھیا مل وسیلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی وسیلہ کی شے ہے؟ فرمایا جنت وچ ایک مقام ہے جدے تے ایک کوئی بندے نے آنا ہے تے مینوں امید ہے کہ او میں ہی ہوواں گا۔ جنت وچ سب تو اونچا ایک مقام ہے، او تے ایکو بندے ہونا ہے تے مینوں امید ہے کہ او میں ہی ہوواں گا۔ سلو لی الوسیلہ، اذان سن کے تے جواب دے کے درود پڑھ کے پھر میرے واسطے وسیلہ رب کو منگیا کرو۔ اللہ دے نبی کیویں منگنا ہے؟ فرمایا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ نبی پاک نے اتھوں تک ہی سکھایا ہے۔ اگلے جڑے لفظ نے نا وہ نبی پاک نے کوئی نہیں سکھائے، اے اپنے کولوں لوکا جوڑ لینے۔ فرمایا اے دعا پڑھو، سونیا سانو کی لبے گا؟ فرمایا درود پڑھ کے اے دعا تسی پڑھو، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ۔ ایک روایت لفظ نے واجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میری سفارش اس بندے دے حق وچ واجب ہو جائے۔ کس بندے دے حق وچ؟ جیڑا اذان دا جواب دے وے، پھر بعد درود مسنون پڑھے تے پھر بعد اے دعائے وسیلہ پڑھے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک تے اعلان ہے سن لو، چونکہ وقت کافی پیچھے آ گیا، دن چھوٹا ہو گیا، 3 بجے عصر دی اذان ہو نماز ہو جاندی ہے تے اگلا جمعہ انشاءاللہ 12:15 بجے خطبہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ دی توفیق نال او دی رحمت نال 12:15 بجے خطبہ شروع ہو جائے گا تے انشاءاللہ 1:15 بجے جماعت کھڑی ہوئے گی انشاءاللہ۔ اللہ دے حکم دے نال دعا کرے جے اللہ مینوں اے توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 12:15 خطبہ شروع ہو جائے گا اور 1:15 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ دعاواں دیاں کافی ساریاں درخواستاں نے جڑیاں احباب نے کیتیاں تے دعا کرو اللہ سارے بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرمائے، دکھیاں دے دکھ دور فرمائے، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرمائے، مقروضاں دے قرضے اللہ اپنی جناب تو ادا فرمائے، اللہ بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما، جنہ دے بچے باہر کہنے مسئلے نہیں حل ہو رہے اللہ آسانیاں پیدا فرما، اللہ جنہ نو رشتے نہیں ملتے اللہ انہاں واسطے بہتر اچھے رشتے اللہ انہاں نو نصیب فرما۔ ایک اعلان ساڑے ادارے دے والے نالے او میں کرنا چاہنا، تواڈی ماشاءاللہ بڑی کاوش اور محنت ہے، اللہ مزید تواڈی محنت قبول فرمائے۔ پکھیاں دا اعلان کیتا سی آج تو کو مہینہ کو پہلے تے حالے تک 2 ساتھیاں نے پکھیاں واسطے پیسے دیتے نے، باقیاں کوئی بھی نہیں دیتے۔ بھائی درخواست دے وے 6,500 دا حالے ایک پکھا ملتا ہے پیا، گرمیاں آ گئیاں پھر ود جائے گا،
تے مہربانی فرماؤ تے ہمت کرو پکھیاں دے پیسے پورے کرو، تقریباً 20-22 پکھے لگنے نے تے انہاں پکھیاں دے پیسے پورے کرو۔ کھڑکیاں بنیاں دتیاں نے، میرا خیال ہے پائیا بنانا والا بھی ویچی ہونے نے بھائی افتخار صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے چلو ساڑھے نال تعاون کیتا، انہوں نے کہا چلو میں منافع تواڈے کولوں نہیں لواں گا تے میں کھڑکیاں بنا دینا تے 1.5 لاکھ روپیہ او دا خرچہ ہے۔ میرے بھائی سارے رل کے تعاون کرو، اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی دروازیاں واسطے بھائی جمیل صاحب، مستری جمیل صاحب نے آکھے ہے دعا کرو، اللہ آندے سن لکڑی نہیں مل رہی، اللہ کرے جلدی جلدی لکڑی مل جائے تے دروازے بھی بن جان تاکہ اسی اتھے اپنی تعلیم دا سلسلہ شروع کر سکیے۔ میری پوری کوشش ہے اور یہی میری زندگی دا مقصد ہے کہ اے ادارہ دن بدن ترقی کرے۔ اے جمعے تو پہلے ساڑھے کو ایک ٹیم آئی سی، وہ بچیاں دی ورکشاپ واسطے اور انٹرویو واسطے آئے سن، جمعہ بھی تاں ہی تھوڑا جا لیٹ شروع ہویا ہے۔ او دا پیچھے بھی یہی مقصد ہے ادارے دی ترقی ہوئے، ادارے نو زیادہ تو زیادہ فائدہ ہو جائے، طالب علماں نو زیادہ تو زیادہ فائدہ ہو جائے۔ ساڑی ہر کوشش اور ہر محنت اللہ دی توفیق نال اس ادارے واسطے وے، اللہ دے دین واسطے وے۔ میں چاہنا تسی بھی اللہ دے دین دی نشر و اشاعت ساڑے دست و بازو بن جاؤ، بنو گے انشاءاللہ۔ تواڈا ایہی تواڈا ترلہ ہے، تسی ساڑے نال مالی معاونت کری آؤ انشاءاللہ۔ باقی جنی دیر تک زندگی ہے رب نال وعدہ کیتا ہے ڈگ دے ٹہندے بھی ہوواں گے تے اللہ دے دین دی کنڈ نہیں لگن دیاں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے، میں دسیا جی پچھلے جمعے میں بڑا مشکل نال جمعہ پڑھایا، بولیا نہیں سی جا رہا، آج ویکھو نا میں بول رہے ہیں، اللہ نے توفیق دیتی ہے، صحت تہاڈیاں دعاواں نال رب نے دیتی ہے تے جیڑی کو کسر ہے انشاءاللہ اگلے جمعے تک وہ بھی نکل جائے گی تے سارے احباب بھرپور تسی تعاون کر کے جانا۔ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تانوں ساروں صحت و سلامتی والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، رب تواڈے بچیاں دی بھی خیر فرمائے، اللہ تواڈے خانداناں چ برکتاں نازل فرمائے، سارے احباب بھرپور تعاون فرمایا جائے۔ 1.5 لاکھ روپیہ کھڑکیاں واسطے، اور اس تو علاوہ جڑا دوجا میں اعلان کیتا ہے وہ اعلان میں بھول گیا، ویکھو اب بھولنا میں چوکا شروع ہو گیا۔ ہاں جی، پکھیاں واسطے، پکھے واسطے بھی بھائی تعاون فرمایا جائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل، سارے درود پڑھو ہمارا، اللہم صلی علی محمد و